السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد سامعین کرام، آج الحمدللہ 17ویں تراویح مکمل پذیر ہوئی اور آج سے اب ایک ایک پارے کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ الحمدللہ 20 پارے مکمل ہو چکے ہیں، چنانچہ آج کا خلاصہ 21ویں پارے پر مشتمل ہے، جو سورہ عنکبوت کے آخری 3 رکوع، سورہ روم، سورہ لقمان، سورہ سجدہ اور سورہ احزاب کے ابتدائی 3 رکوع پر مشتمل ہے۔ گویا کل 19 رکوع تلاوت کیے گئے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ اے نبی جی، آپ قرآن کریم کی تلاوت کیا کیجئے اور نماز قائم کیا کیجئے۔ بلا شبہ نماز فحش باتوں اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اہل کتاب سے مباحثہ کرنے میں خوش اسلوبی اختیار کرے تاکہ آپ کی بات ان لوگوں کے دلوں میں اتر جائے، اور ان سے کہیے کہ اے اہل کتاب، ہم جس طرح اپنی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں اسی طرح تمہاری کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو پڑھے لکھے ہیں نہیں، پھر یہ لوگ کیوں شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ قرآن کریم آپ نے خود تصنیف کر لیا ہے، آپ نے خود لکھا ہے۔ قرآن کریم تو وحی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے۔ ارشاد باری ہے، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین بہت وسیع ہے، ڈر اور خوف کی کوئی بات نہیں ہے، جہاں چاہو وہاں جا کر میری بندگی کر سکتے ہو۔ آخر لوٹ کر تم سب کو ہمارے ہی پاس آنا ہے۔ آگے چل کے جنت کے مضمون کو ذکر کرتے ہوئے رزق کے مسئلے کو اٹھایا گیا ہے، کہ جس میں فرمایا گیا کہ رزق کا اصل ذریعہ اور منبع حق تعالیٰ کی عطا ہے، یعنی جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ رزق عطا کرتا ہے اتنا ہی بندوں کو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستوں میں جد و جہد کرنے والوں کی ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ اس کے بعد سورہ روم شروع ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اگرچہ اس وقت ایران کے خلاف جنگ میں رومیوں کو شکست ہو گئی ہے، ہار ہو گئی ہے، لیکن چند سالوں کے اندر وہ غالب آ جائیں گے اور مسلمانوں کو خوشی نصیب ہوگی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بہت سی نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے، جن پر غور کر کے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی طرف مائل ہوتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں عقل والوں کے لیے ہیں۔ اللہ کا دین سیدھا اور صحیح ہے، اس میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، چینجنگ نہیں ہو سکتی، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں سمجھتے۔ اے لوگو، سود کے لین دین سے تمہاری دولت بڑھتی نہیں ہے۔ اے لوگو، سود کے لین دین سے تمہاری دولت یعنی بیاج سے تمہاری دولت بڑھتی نہیں ہے، کیونکہ حرام کمائی میں برکت نہیں ہوتی۔ خیر و برکت تو اس مال میں ہوتی ہے جس میں سے زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ماننے والوں کو خواہ تم کسی طرح سمجھاؤ، وہ ماننے والے نہیں، ان کے دلوں پر جہالت کی مہر لگا دی گئی ہے۔ گویا پوری سورہ روم میں 3 مرکزی مضامین ہیں۔ نمبر 1، تخلیق موجودات کا مقصد۔ نمبر 2، توحید کے دلائل۔ نمبر 3، اسلام ایک فطرت ہے۔ پھر سورہ لقمان کا آغاز ہوتا ہے کہ ابتدا میں فرمایا گیا قرآن ہدایت و رحمت ہے نیکی کرنے والوں کے لیے۔ پھر تقابلاً ان کا ذکر ہے جو لہو و لعب کی باتوں کو طلب کرنے والے ہیں اور اسی میں مگن ہیں، جیسے آج کل بھی انٹرنیٹ اور گیمز وغیرہ
اور لوڈو اور دوسری گیمیں جو کھیلی جا رہی ان کا بس مقصد ہی کھیل و کود کرنا، لہو و لعب میں زندگی پسار کرنا۔ فرمایا کہ یہ باتیں اللہ کی طرف سے یاد سے غافل کرنے والی ہیں۔ یہ جتنی گیمیں ہیں، جتنے کھیل کود ایسے ہیں جس میں انسان غفلت میں پڑ جاتا ہے، وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، وہ نمازوں سے غفلت میں ہوتا ہے، وہ درود و سلام سے غفلت میں پڑ جاتا ہے، وہ اللہ کی یاد نہیں رکھتا۔ پھر آثار فطرت کے ذریعے پیغام توحید دیا گیا۔ پھر حضرت لقمان اور حضرت لقمان کی دانائی کا ذکر ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو دانائی عطا فرمائی تھی کہ وہ ہمارا شکر گزار بندہ تھا۔ جو شخص بھی شکر ادا کرتا ہے وہ خود اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ناشکر گزار کی ناشکری سے بے نیاز ہے۔ اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ لقمان خود بھی شرک سے پاک تھا اور اس نے اپنی پوری اولاد کو بھی اس لعنت سے بچا کر رکھا تھا۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے لوگو اللہ کے غضب سے بچو اور روز حساب سے ڈرو۔ جب کوئی باپ اپنے بیٹے کی مدد نہ کر سکے گا، غرور کی چال نہ چلو، گھمنڈ کی چال نہ چلو، اطراء کر نہ چلو، اور لوگوں سے منہ پھیر کر نفرت سے بات نہ کرو۔ باتیں کی جائے تو نرم لہجے میں، چہرہ مسکراتا ہو، لب پر ہنسی ہو، اس طرح سے لوگوں سے بات کرنی چاہیے، اور نرمی سے گفتگو کرو، کیونکہ آوازوں میں سب سے بدتر آواز گدھے کی ہوتی ہے۔ پھر مخلوق پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات اور احسانات کا ذکر کر کے دوسری مرتبہ توحید کی دعوت دی گئی۔ سورہ لقمان کے آخر میں فرمایا گیا کہ قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ 5 چیزوں کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو ہے۔ قیامت کب برپا ہوگی اس کا علم اللہ ہی کو ہے۔ بارش کہاں ہوگی، کتنی ہوگی، اس کا علم بھی اللہ ہی کو ہے۔ ماں کے پیٹ میں پنپنے والا بچہ وہ نیک ہوگا یا صالح، برا ہوگا یا بد، اس کا علم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو ہے۔ اسی طرح آدمی آئندہ کل کیا کرے گا اس کا علم بھی اللہ کو ہی ہے، اور کہاں مرے گا، کس جگہ اس کی موت واقع ہوگی، کس وقت واقع ہوگی، سب اللہ ہی جانتا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ تعالیٰ ہی سب جاننے والا، خبر رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ سجدہ شروع ہوتی ہے جس میں حقانیت قرآن اور اشرفیت انسان کو خصوصیت سے ذکر کیا گیا ہے، یعنی قرآن کریم کا حق ہونا بیان کیا گیا ہے، اور انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا، اس کو واضح طور پر سمجھایا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یہ کیسی عجیب منطق ہے کہ ہم اس وسیع کائنات کو تو تخلیق کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، لیکن قرآن کو منکرین کے قول کے مطابق ہم نازل نہیں کر سکتے۔ یہ تخلیق کرنے کی قدرت ہم رکھتے ہیں، کائنات کو ہم بنا سکتے ہیں، کیا قرآن کو ہم نازل نہیں کر سکتے؟ یہ لوگ حماقت کی وجہ سے اپنے رب کی نشانیوں کے منکر ہو جاتے ہیں، یعنی یہ بیوقوفی اور نادانی ہے۔ کتنے ظالم ہیں وہ لوگ جن کے پاس ان کے رب کی ہدایت پہنچے اور وہ ان سے منہ پھیر لے۔ ایسے لوگوں سے ضرور بدلہ لیا جائے گا۔ پھر سورہ احزاب شروع ہوتی ہے، ارشاد خداوندی ہے، آپ کافروں اور منکروں کا کہا نہ مانیے، آپ کے پروردگار کی طرف سے جو حکم آپ پر وحی کے ذریعے کیا جاتا ہے اس پر چلیے۔ پھر فرمایا گیا، ہم نے کسی شخص کے بدن میں 2 دل نہیں رکھے اور نہ کسی کی بیوی کو اس کی ماں کا درجہ دیا ہے، اور نہ منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹوں کے برابر ہو سکتے ہیں، یعنی منہ بولے جس کو ہم نے گود سے لیا ہے یہ بچے حقیقی بیٹوں کا درجہ نہیں لے سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، ان سے نکاح حرام ہے۔ جو شخص
مجاہدہ سے ڈرے، موت سے ڈر کے بھاگتا ہے، وہ ایمان سے خالی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے اعمال کو ضائع فرما دے گا۔ آخر میں فرمایا گیا، اے لوگو، اللہ کا رسول تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، ان کی پیروی کرو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ سچا مومن اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر پورا یقین رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تعلیمات اسلامیہ کا خوگر بنائے، اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کرنے کی توفیق نصیب ہو، اور اللہ تعالیٰ آج جو پھیلی ہوئی بیماریاں ہیں اس کو ختم فرمائے، اور پورے عالم کو اس بیماری سے پاک صاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔